نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو کہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث طیبہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نماز پڑھ رہا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب سیدنا صدیق اکبر اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم آپ ہی وہیں پہ رونق افروز تھے، یعنی مسجد نبوی ہوگی اور یہ صحابی رسول نماز پڑھ رہے ہوں گے اور یہ تینوں نفوس قدسیہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے جب میں بیٹھ گیا تو میں نے کیا کیا، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی، پھر پیارے مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے گجرے پیش کیے۔ اس کے بعد جب میں اپنا یہ عمل مکمل کر چکا، پھر میں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی شروع کی، اللہ کے حضور اپنی التجائیں پیش کرنی شروع کی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل دیکھا میرا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اے عبداللہ، تو نے اتنا مبارک عمل کیا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جناب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا، اور بالخصوص نماز کے بعد دعا کرنا۔ جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو اللہ ضرور اس بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث طیبہ کہ 100 بار اگر کوئی بندہ جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے تو اللہ رب العزت اس کی 100 حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ حدیث پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن ہر مقام پر میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت کے ساتھ میرے اوپر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے والا ہوگا۔ ہاں حوض کوثر ہو، ہاں وہ جنت کا کوئی مقام ہو، ہاں کوئی بھی جگہ ہو، کہ جو بندہ دنیا میں حضور کی محبت کی وجہ سے حضور کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے والا تھا، تو اللہ پاک ہر اس بندے کو جو حضور کی بارگاہ میں درود پیش کرنے والا تھا حضور کے نزدیک جگہ عطا فرمائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو مجھ پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا، اس کے لیے اللہ رب العزت انعام کیا مقرر فرمائیں گے؟ وہ انعام یہ ہوگا کہ اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرما دیں گے۔ اب ہر بندہ آج مصائب اور آلام سے دوچار ہے، تو 100 حاجتیں وہ کیسی حاجتیں ہوں گی؟ حضور فرماتے ہیں ان میں سے 70 حاجتیں ایسی ہیں جن کا تعلق آخرت سے ہے، اور 30 حاجتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق اس دنیا سے ہے۔ درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی ان 100 حاجتوں کو پورا فرما دیں گے۔ اور آگے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اس کے درود کو میرے پاس یوں لاتا ہے جیسے تمہیں تحفے ملتے ہوں۔ وہ بندہ پاکستان میں بیٹھا ہو، انگلستان میں بیٹھا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے درود پڑھنے والا ہو، تو اللہ رب العزت ایک نوری فرشتے کو، ملک کو مقرر کر دیتے ہیں کہ جو دنیا کے کونے سے، خواہ کوئی بھی کونا ہو، شمالی کونا ہو یا جنوبی کونا ہو، اس سے درود کو اکٹھا کر کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ فرشتہ درود بھیجنے والے کا نام بھی بتاتا ہے، یعنی اس شخص کا نام کیا ہے، نسب، اس کے باپ کا نام کیا ہے اور اس کے قبیلے کا کیا نام ہے، یہ ساری اس کی ہسٹری وہ فرشتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرماتا ہے۔ پھر میرے پاس ایک سفید صحیفہ
جو میرے پاس رکھا ہوا ہے اس صحیفے کے اندر اس بندے کی انٹری کر دی جاتی ہے کہ اس بندے نے فلاں جگہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دوسری آیہ کریمہ جو کہ دعا کے قبول ہونے میں اکثیر کا درجہ رکھتی ہے، وہ بھی ذرا سماعت فرمائیں۔ حضرت سعید ابن مسیب سے یہ بات منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ زمر کی آیت نمبر 46 اس کو تلاوت کرے گا، تلاوت کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا خالی دامن پھیلائے گا، تو اس آیہ کریمہ کی برکت سے اللہ پاک اس بندے کی ساری حاجتوں کو پورا کریں گے، اس بندے کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ تو پارہ نمبر 24 ہے، سورہ زمر ہے، اس کی آیت نمبر 46 بھی دعا کی قبولیت کے لیے ایک اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔